الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة اليوم وعلى آلك وأصحابك يا آل ما كان ما سيكون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف و ذات و برکات کے لیے جو ذات خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، لا تدرک الابصار و یدرک الابصار بھی ہے، نعم المولا نعم النصیر ہے، حاکم مطلق ہے، مالک کن فیکون ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کلام کا ثواب حضور شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے دربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ جل شانہ اپنی عظیم و شان کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں میرے اور آپ کے نبی کی معراج کا ذکر فرما رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے. سب سے بڑا معجزہ میرے اور آپ کے نبی کا وہ قرآن ہے. اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج ہے. معراج کو سمجھنے سے پہلے چار چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. چار چیزیں خرق عادت ہیں. ایک ہے ارحاس، دوسرا ہے استدراج، تیسرا ہے کرامت اور چوتھا ہے معجزات. ارحاس کیا ہے؟ جو بھی کسی اللہ کے نبی سے بچپن میں ایسا عمل ہو جو انسان کی عقل کے ماوراء ہو اسے ارحاس کہا جاتا ہے. جیسے میرے اور آپ کے نبی، آپ کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے میں رکھا اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کی. یہ میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ نہ تھا، یہ ارحاس تھا. دوسرا ہے استدراج، ایسا کام جو عقل سے ماوراء ہو لیکن کسی کافر سے ثابت ہو، ایمان والے سے نہیں کافر سے ثابت ہو، اسے استدراج کہا جاتا ہے. موسیٰ پیغمبر کے سامنے جو جادوگر تھے انہوں نے آپ کے سامنے رسیاں ڈالی، وہ رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئی تو اسے آپ استدراج کہیں گے. اسی طرح کرامت وہ ہوتی ہے جو کسی ولی اللہ سے ثابت ہو اور ایسا عمل ہو جو انسان کی عقل کے ماوراء ہو، اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور معجزہ وہ ہے جو عقل کے ماوراء ہو اور کسی نبی سے ثابت ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اب معجزے کی تعریف یہی ہے کہ عاجز کر دینا. عقل انسان کی عاجز آ جائے. علم والوں کے علم کی جب انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے. معجزہ عاجز کر دینے کا نام ہے. اب آپ دیکھیں معراج کے سفر کو دیکھیں. ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ جاتے ہیں، بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے ہیں، وہاں سے پہلا آسمان ہے، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان، ساتویں آسمان سے بیت المعمور، بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے پردوں اور حجابات سے ہوتے ہوئے میرا اور آپ کا نبی اللہ کے قریب جا پہنچتا ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک طویل مدت گزرتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور جہنم کو دیکھا، فرشتوں سے ملاقات کی، انبیاء کرام سے ملاقات کی، نماز پڑھائی، خطاب کیا، خطاب سنایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی حوروں کے ساتھ اپنے امتیوں کی مگنیاں فرمائی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز کی کئی باتیں کی ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنا سفر اور اتنا مدت گزری، باتیں بھی کی، خطاب بھی کیا، جنت جہنم کو بھی دیکھا. سرکار فرماتے ہیں میں جب گھر واپس آیا، جس دروازے پہ کنڈی ہل رہی تھی واپس آیا وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی. پانی جو بہہ رہا تھا واپس آیا، اسی نالی سے پانی بھی بہہ رہا تھا. جو بستر چھوڑ کر گیا تھا وہ بستر بھی گرم تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
آپ دیکھیں نبی کے بارے میں تو بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے غیب کا علم ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کے علم غیب پر تو کسی کو شک نہیں نا۔ اللہ جانتا تھا کہ میرا نبی جب معراج سے واپس آئے گا تو اعتراض ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے، لیکن سینوں میں میرے مصطفیٰ کا بغض بھی پلتا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت معراج کی جو ابتدا کی ہے وہ خوبصورت انداز سے کی کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سب سے پہلے اپنی شان بیان کی کہ پاک ہے وہ ذات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے، ام ہانی کو آ کر بتایا کہ اس طرح مجھے معراج ہوئی، اتنا سفر کیا، تو انہوں نے کہا کہ آقا آپ یہ لوگوں کو نہ بیان کریں، آپ لوگوں کو بیان کریں گے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کفار نے مذاق اڑائی، بلکہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے وہ پہنچ گیا سیدنا صدیق اکبر کے پاس اور جا کر کہنے لگا اے صدیق یہ بتاؤ، کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے ایک آسمان سے 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، عرش الہی تک جا پہنچا، اور پھر اتنا عرصہ وہاں رہا، پھر وہاں سے جب واپس آیا تو اتنا وقت ہوا تھا دنیا میں کہ جس طرح چیزیں چھوڑ کر گیا تھا بالکل ویسی تھی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تیرا یار محمد تو یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے کہا تو نے مجھ سے پوچھا تھا عام آدمی کے بارے میں، تو عام آدمی اگر کہے تو ممکن نہیں، میرا محمد کہے تو ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ صدیق کا عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ سیدنا صدیق کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی علم تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ابتدائی سی بات سے کی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، میرا محبوب تو کہتا ہی نہیں کہ میں گیا ہوں، میں رب کہہ رہا ہوں میں لے کر گیا ہوں، میں لے کر گیا ہوں۔ اچھا پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کام دستور کے مطابق ہیں، دستور کے مطابق۔ عرب کے اندر دستور تھا جب کوئی بچہ پہلی دفعہ گھوڑ سواری کرتا، گھوڑے پر سوار ہوتا نا، تو ماں دیکھ کر کہتی سبحان اللہ، دوست دیکھتا کہتا سبحان اللہ، باپ بیٹے کو دیکھتا کہتا سبحان اللہ۔ آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کہتا ہے اُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جو پھل رکھے ہیں وہ دکھنے میں دنیا کے پھلوں جیسے ہیں، سیب دنیا کے سیب جیسا نظر آنے میں، کیلا ایسا ہی ہے، پھل ایسے ہی دکھنے میں، لیکن سب کا ذائقہ چاشنی مختلف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جنت کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوگی، تو کہیں میرے بندے پریشان نہ ہوں کہ یہ کھانے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، یا اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، یہ کوئی علاج کے لیے چیز ہے، تو اس لیے پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے دنیا کے مثل چیزیں وہاں جنت میں رکھی، لیکن ذائقہ اور چاشنی مختلف۔ اسی طرح جب کوئی گھوڑ سواری کرتا ہے تو اسے کہنے والے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی جب میدان نبوت میں کامیاب ہوئے اور گھر لوٹے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، والد کا بھی انتقال ہو گیا، دادے کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، کوئی نہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ وہ اور ہوتے ہیں کہ کسی کو کوئی دوست کہہ رہا ہے، کسی کو بھائی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کسی کو ماں کہہ رہی ہے، کسی کو باپ کہہ رہا ہے، میں رب ذوالجلال تجھے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ۔ معراج کو آپ 2 لفظوں سے سمجھیں، ایک سبحان اللہ سے اور دوسرا نجم سے۔ عرب میں یہ بھی دستور تھا، اور آج بھی آپ دیکھیں بہت جگہ ہے، ماں اپنے بیٹے کو دیکھے نا سفر سے آیا ہے یا کئی دن بعد ملاقات ہو تو ماں کہتی ہے میرا چاند آ گیا ہے، باپ کہتا ہے میرا سورج آ گیا۔ ایسے ہی ہے نا، آج بھی کئی مائیں کہتی ہیں۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا کہ میری جہاں تک سلطنت کی حدود ہے نا، میری رعایا کے اندر جو سب سے حسین بچہ ہے اسے لے کر آؤ۔ وزیر گیا، تلاش کرتا رہا، آخر کار وہ اپنا بچہ اٹھا کر لے آیا، اور اس کا بچہ رنگ کا کالا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا۔ بادشاہ نے اسے جب دیکھا
تو بادشاہ نے کہا جہاں تک میری ریاست سلطنت ہے تجھے اس میں سب سے حسین یہی لگا ہے کہ جس کا رنگ بھی کالا ہے اور یک چشم ہے، تجھے یہ سب سے خوبصورت لگا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تو کہتا ہے نا تیری ریاست جہاں تک ہے، مجھ سے پوچھ ساری کائنات سے میرا بیٹا خوبصورت ہے۔ تو اس لیے ہر ماں کہتی ہے میرا سورج میرا چاند آ گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان نبوت میں کامیاب ہوئے تو سرکار کو یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ رفیقہ حیات کا انتقال ہو گیا، رفیق چاچے کا انتقال ہو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، تو یہ کہنے والا کوئی نہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے اس چمکتے دھمکتے ستارے محمد کی جس کا طلوع سیدہ آمنہ کی گود سے ہوا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور پھر اس نبی کو دیکھیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین لے جانے کے لیے آئے نا، میرے اور آپ کے نبی نے براق کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کی آقا آج تو سیر کی رات ہے، آج تو معراج کی رات ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل میں یہاں بیت اللہ سے جاؤں گا، بیت المقدس عرشوں کی سیر کروں گا، میرے لیے تو سواری ہے، میں سوچ رہا ہوں میرے جو امتی ہیں قبروں میں ہوں گے، میدان معاشر سجے گا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئی ہوں گی قبروں میں انہیں، وہ جب اٹھیں گے ان کے لیے تو سواری کوئی نہیں ہوگی۔ امتی تو تاریخ نبوت میں دیکھ، تجھے ایسا رحیم نبی نہیں ملے گا۔ اس نبی نے اپنی رحیمی کی انتہا کر دی ہے، تو امتی نے بھی اس کی نبی کی نافرمانیوں کی بھی انتہا کر دی ہے۔ فرمایا میرے لیے سواری ہے، میرے امتیوں کے لیے تو سواری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو کہہ دو کہ جب آپ کے امتیوں کو بلایا جائے گا قبر سے بعد میں نکلیں گے، سواری پہلے موجود ہوگی۔ پھر آگے دیکھیں میرا اور آپ کا نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلام ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا سل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا اللہ امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں آپ کے مانگنے پر آپ کی امت کے 70,000 امتیوں کو بلا حساب جنت عطا فرماؤں گا۔ پھر پوچھا گیا سل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا اللہ امت۔ پھر 70,000 امتیوں کی بخشش کا اللہ نے اعلان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی سے یہ جملہ 70,000 مرتبہ پوچھا، اور ہر بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کا جملہ استعمال کیا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب کب تک مانگو گے؟ عرض کی مولا جب تک میرا آخری امتی بھی بخشا نہیں جاتا میں مانگتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب میں رب قادر ہوں، میں چاہوں تو ایک جملے پہ آپ کی ساری امت کی بخشش فرما سکتا ہوں، لیکن پھر قیامت تک میری کریمی کا ذکر ہوگا، تیری رحیمی کا ذکر نہیں ہوگا۔ اس لیے محبوب آپ کے کہنے پر، آپ کے مانگنے پر آپ کی آدھی امت کی بخشش کا اعلان اب فرما رہا ہوں، اور آپ کی جو آدھی امت ہے اس کو قیامت میں چھوڑوں گا آپ کی شفاعت پر، جس کا نام لے کر جس کی شفاعت آپ فرماؤ گے میں اس کے لیے جنت کا اعلان فرماؤں گا۔ جنت کو آپ دیکھیں، جنت میں سارے جنتی خوش ہوں گے، لیکن کچھ جنتی ہوں گے جن کے جو چہرے ہوں گے بجھے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ اب تو جنت میں ہو، ہر چیز ہے یہاں پر، والدین بھی مل گئے، بہن بھائی بھی مل گئے، دوست احباب بھی مل گئے، ہر قسم کی نعمت ہے جنت میں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو مانگتے ہو مل جاتا ہے، پھر پریشان کس لیے ہو؟ شہید عرض کریں گے مولا دنیا کے اندر بوقت شہادت
ہمارے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جو تو نے دیدار کرایا تھا وہ جنت میں میسر نہیں ہے۔ شہید جنت کے اندر پریشان ہوں گے کہ ہر چیز ہے، رب کا دیدار میسر نہیں، اس لیے وہ شہید پریشان ہوں گے۔ میرے اور آپ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا 11 مرتبہ روح مال جسد کے ساتھ دیدار کیا ہے، معراج پر جا کر بنا حجاب کے اس رب ذوالجلال کو دیکھا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اس دنیا میں اپنی امت کے پاس واپس آئے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ 11 مرتبہ روح مال جسد کے ساتھ دیکھ کر بھی میرا حبیب امت کے پاس واپس آیا۔ حضور کو امت کی اتنی فکر ہے لیکن امت ہی سوچتا نہیں، امت ہی نہیں سوچتا۔ آپ جبرائیل کو دیکھیں، ہمیں یہاں پر یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مثل تھے۔ ارے معراج کو تو دیکھو، کبھی کہتے ہیں جبرائیل نبی کا استاد تھا، وہ راستے بتا رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے لے کر مسجد حرام، بیت المقدس، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل لے کر گیا، راستے دکھاتا گیا۔ یہ سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ مقام پہ عرش الہی پر جب حضور گئے ہیں، وہاں تو جبرائیل رک گیا تھا نا جی۔ اقدموا یا جبرائیل، جبرائیل قدم بڑھاؤ، آگے چلو۔ عرض کی آقا ایک بلشت بھی آگے جاتا ہوں پر جل جائیں گے، مجھے بتاؤ اس سے آگے نبی نے سفر کیسے کیا ہے؟ جی وہ راستے کون بتا رہا تھا؟ پیچھے اگر جبرائیل بتا رہے تھے، جبرائیل راستے بتانے کے لیے نہ تھا۔ یاد رکھ لیں اس بات کو، جبرائیل میرے نبی کا استاد نہیں، نہ ہی وہ راستے بتا رہا تھا۔ اگر استاد ہوتا تو اسی معراج کو دیکھ لیں، براق کو جبرائیل امین نے باندھا ہے، بیت المقدس میں جا کر پتھر کے ساتھ براق کو باندھا ہے۔ باندھا کیوں ہے؟ وہ براق تو پہلے ہی رو رہا تھا، 40,000 براق تھے، جھوم رہے تھے کہ آج براق پر 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی سواری کرنے والا ہے، وہ تو جھوم رہے تھے، یہ اکیلا تھا نا، رو رہا تھا۔ اور جبرائیل کیفیت مصطفیٰ کو جانتے تھے کہ جو آنکھ نم کرتا ہے نبی اپنا دیدار کرا دیتا ہے۔ پوچھا روتا کیوں ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، سارے براق جھوم رہے ہیں، تو کیوں روتا ہے؟ کہا اتنے براق ہیں، نبی نے تو کسی ایک پر سواری کرنی ہے نا، پتہ نہیں میرا نمبر آتا ہے کہ نہیں۔ جبرائیل نے ہاتھ رکھا، کہا تجھے چن لیا گیا ہے۔ وہی براق ہے، اور اس کو باندھ کیوں رہا ہے؟ وہ بھاگنے والا تھا۔ باندھا اس لیے جاتا ہے، رکاب غلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، سوار مالک ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار تھے، براق سے اترے، جبرائیل امین نے پتھر کے ساتھ براق کو باندھ کر دنیا والوں کو سبق دیا ہے کہ میں نوکر ہوں، سردار سوار ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر دیکھیں، اگر یہی مرحلہ ہے، آپ دیکھیں نبی جب براق پر سوار تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے بیت المقدس گئے نا، تو راستے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عیسیٰ پیغمبر اپنی قبر کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد بیت المقدس میں پہنچے، مسجد اقصیٰ پہنچے، تو دیکھا عیسیٰ پیغمبر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ اور پھر امامت کرائی، ملاقات ہوئی، خطاب کیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے آسمان پر پہنچے، آدم پیغمبر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو عیسیٰ پیغمبر وہاں بھی پہلے موجود تھے۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ پیغمبر کی رفتار زیادہ ہے، آدم پیغمبر کی رفتار زیادہ ہے؟ نہیں، عیسیٰ پیغمبر جو سواری کر رہے تھے وہ نبوت کی پرواز سے نبوت کی رفتار سے چل رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار تھے، براق کی رفتار سے چل رہے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عیسیٰ پیغمبر اس لیے پہنچے کیونکہ وہ نبوت کی رفتار سے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر تھے کیونکہ میرا نبی اس راہ سیر فرما رہا تھا۔ یہ سیر تھی میرے مصطفیٰ کی، رات کے تھوڑے سے پہر کے اندر۔ اچھا پھر آگے دیکھیں، جبرائیل امین کا ذکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل مجھے ذرا اپنی اصلی صورت تو دکھا، اپنی اصلی صورت دکھا۔ یہ بات قابل غور ہے، بھئی جبرائیل حضور کے پاس اصلی صورت میں نہیں آتا تھا، نہیں آتا تھا۔ یہ جو حضور کو بشر بشر کہتے ہیں، آپ دیکھیں جبرائیل امین میرے اور آپ کے نبی کے پاس نا زندگی میں 24,000 مرتبہ آیا ہے،
کتنی دفعہ؟ 63 سال عمر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. 40 سال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا. نبوت کے کتنے سال بنے؟ 23 سال. اب 23 سال کا آپ اندازہ لگائیں تو ایک دن میں 3 مرتبہ جبرائیل میرے نبی کے پاس آتا رہا ہے. اور بعض اشاعت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جبرائیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا. جب اللہ بلاتا تھا کوئی حکم دینے کے لیے تب جاتا تھا, پھر وہ کام کر کے واپس میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا تھا. اچھا, علامہ آلوسی نے بھی ایک بڑی خوبصورت بحث کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کو ایک حکم ہوا کہ جبرائیل جا میرے محبوب کو معراج کے لیے اٹھا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات جا کر عبادت کیا کرتے تھے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. اللہ فرما رہا ہے. ورم پڑ گئے تھے میرے مصطفیٰ کے پاؤں میں قیام کر کے. لیکن وہ رات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. اب آپ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے جب زمین پر آئے, آپ کے ساتھ ایک درخت آیا. آپ چلتے وہ آپ کے ساتھ چلتا تھا. آپ آرام کرتے تو وہ سایہ دار درخت بن کر کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جیسے ہی حضرت آدم پیغمبر کی آنکھ لگی, آنکھ کا لگنا تھا, اس کے بعد جب بیدار ہوئے دیکھا وہ درخت موجود نہ تھا. حضرت ابراہیم پیغمبر, آپ کی جب آنکھ لگی آپ نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کرنا ہے, امتحان میں مبتلا ہو گئے. یوسف پیغمبر سوئے, آنکھ لگی, آپ امتحان میں مبتلا ہو گئے. دوسری طرف میرا اور آپ کا نبی ہے, آنکھ لگی ہے, اللہ نے عرش پر بلا لیا ہے. اللہ نے عرش پر بلا لیا. اور پھر آپ دیکھیں جبرائیل امین نے آ کر میرے مصطفیٰ کو کہا کیا؟ ان ربک یشتاق الیک, محبوب آپ کا رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. اب قرآن کہتا ہے فلا یعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انسان سوچے بھی اگر دیکھنا ہوتا تو اللہ دنیا میں دیکھ لیتا, یہ اوپر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار تو سفر کیے ہی جا رہے ہیں, ورنہ عام بندے کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خاص رات بھی نہیں, شب برات نہیں, ہر پچھلی رات آسمان دنیا پر آتا ہے اور ایک صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے رزق مانگے میں رب اسے رزق عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے بخشش مانگے میں رب اس کو بخش دوں. اب عام بندے کے لیے یہ ہے. دوسری جگہ کیا بیان کیا کہ کوئی بندہ ایک بلشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے, اللہ ایک بازو اس کی طرف بڑھاتا ہے. کوئی ایک بازو بڑھتا ہے, اللہ 10 گز اس کی طرف بڑھتا ہے. کوئی ایک قدم بڑھتا ہے, اللہ 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہے. کوئی چل کر آتا ہے, اللہ دوڑ کر آتا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں الٹی ہو رہا ہے کہ حضور کو گھر سے اٹھا کر بیت اللہ سے بیت المقدس سے پھر آسمان, پھر 7 آسمان پار کر کے بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا, پھر لامکان, پھر عرش الہی, پھر جا کر کہیں ملاقات ہو رہی ہے. یہ سفر ہی کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین جو میرے نبی کا وزیر ہے, اللہ نے اسے 600 پر دیے ہیں, 600 پروں کا مالک ہے. اور اس کا سب سے جو چھوٹا پر ہے اس کی وسعت اتنی ہے کہ اگر دنیا میں کھول دے شرق سے لے کر غرب تک اس کا ایک چھوٹا پر سما جائے گا. جبرائیل اپنی اصلی صورت میں اس دنیا میں نہیں آ سکتا. سب سے جو چھوٹا پر ہے وہی کھولے تو شرق سے لے کر غرب تک اس کا سب سے چھوٹا پر سما جاتا ہے. میرے مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 بشریت کے پردے ڈال کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اگر 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی ہٹ جائے, نظام کارخانے دنیا تباہ ہو جائے, دنیا میں کوئی جاندار, کوئی درخت, کوئی پتھر, کوئی چیز بھی باقی نہ رہے, صرف ایک خدا کی ذات باقی رہے گی, ایک مصطفیٰ کی ذات باقی رہے گی. اس لیے فرمایا محبوبہ آپ کو میں اوپر بلا رہا ہوں, وہاں بلا رہا ہوں جہاں تیرے اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. ایک طرف سے تیرا پردہ ہٹے گا, دوسری طرف سے میں رب اپنے حجاب اٹھاؤں گا. 70,000 بشریت کے حجاب ہٹا کر میں مصطفیٰ کا جمال وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو میں رب نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا تھا.
اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا ادنو منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب قدم بڑھاؤ۔ اور پھر آپ نے عیسیٰ پیغمبر کی نبوت کی پرواز دیکھی، آپ نے آدم پیغمبر کی نبوت کی پرواز دیکھی، اب میرے نبی کی نبوت کی پرواز کا عالم ہے۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں استعمال کی ہیں، براق، رف نور کی سیڑھیاں، ان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر کی۔ اور پھر جب سدرات المنتہا سے آگے گئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے جا رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صدا آ رہی ہے ادنو منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف قدم بڑھاؤ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا قدم اٹھایا ہے، اور پہلے قدم کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان، 7ویں آسمان سے لے کر بیت المعمور، بیت المعمور سے سدرات المنتہا تک جتنا سفر طے کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قدم نے اتنا سفر طے کیا ہے۔ یہ میرے نبی کی نبوت کی پرواز ہے۔ اور ایک دلچسپ بات، یہ جو آواز آ رہی تھی ادنو منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز سیدنا صدیق اکبر کی آواز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ میرے محبوب کا جو سب سے پیارا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اس لیے کہ میرا محبوب اب تنہا آ رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، میرا محبوب پریشان نہ ہو جائے، اس لیے وہ آواز، اس آواز میں بلایا جا رہا ہے جو میرے محبوب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری تمام قولی باتیں، میری تمام فعلی باتیں میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، آواز آتی ہے محبوب آپ پر سلام ہو۔ اب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے نا تو تحفہ لے کر جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تحفہ لے کر گئے ہیں، اور وہ تحفہ ہے جو اللہ کے خزانوں میں بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ غور سے سننا، بعض لوگ نا ہم سنیوں پہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ نبی کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، آدھی تقریر سنو گے تو ایسے ہی لگے گا جی، وہ چیز لے کر گئے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ کیا لے کر گئے ہیں؟ عاجزی اور انکساری لے کر گئے ہیں۔ اللہ کے پاس عاجزی نہیں، اس کے پاس غرور ہے، تکبر ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کو ججتا ہے۔ اللہ کے پاس عاجزی نہیں، یہ ہم بندوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیا دیا؟ 70,000 پردوں سے جب حضور گزرے ہیں، کہیں حضور رحیم بن رہے ہیں، کہیں کریم بن رہے ہیں۔ اور رحیم کیسا بنایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک لونڈی ہے بازار میں کھڑی ہے، رو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مالک نے بھیجا ہے اور 2 سکے دیے تھے، آٹا خریدنا تھا، میرے سے 2 سکے گم گئے ہیں، اب آٹا لے کر نہیں جاؤں گی تو مالک مارے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سکے دیے، آٹا خریدا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے پر اٹھایا، فرمایا جانا کہاں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبوت کے کندھوں پر آٹے کی تھیلی لے کر اس کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک دفعہ دستک دی، جواب نہ آیا، دوسری دفعہ دستک دی، جواب نہ آیا، تیسری دفعہ جب دستک دی اندر سے سلام کا جواب آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے 2 دفعہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ عرض کیا کہ آپ ہمارے گھر پہلی دفعہ آئے تھے، ہمارا جی چاہ رہا تھا ہمارا نبی ہم پر سلام بھیجتا رہے، ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری لونڈی ہے، اس کو کچھ دیر ہو گئی، یہ نہیں بتایا کہ سکے گم گئے تھے، میں نے دیے ہیں، آٹا بھی میں نے خرید کر دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو آٹا خریدنے میں دیر ہو گئی ہے، اسے مارنا مت۔ عرض کیا کہ اس کی سفارش آپ لے کر آئے ہو تو اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر میں اسے آزاد کر رہا ہوں۔ وہ نبی اتنا رحیم ہے کہ وہ دور کہ لونڈی کو ایک گھر کی ایسی چیز سمجھا جاتا تھا، کوئی شخص بھی اس کو کسی طرح استعمال کرے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے بیٹیوں کے سر پہ بھی دست شفقت رکھا، عزتوں کی چادر عطا کی۔ ایسا رحیم میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات
یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ دیکھیں جی رب کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. بڑی قابل غور بات ہے. اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی رب کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی. ہم کہتے ہیں حضور نے فرمایا رأیت فی احسن صورت، میں نے تو اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے، بڑا حسین پایا ہے. کہتے ہیں دیکھیں جی جہاں پر قرآن کے مقابلے میں حدیث آ جائے نا، پھر اس حدیث کو نہیں لیتے، قرآن کو لیا جاتا ہے. میں نے کہا اچھا آپ کو یہ بات سمجھ آئی، آپ کے شیخ الحدیث کو یہ بات سمجھ آئی ہے، مصطفیٰ کو سمجھ نہیں آئی، صدیق اکبر کو سمجھ نہیں آئی، عمر پاک کو سمجھ نہیں آئی، عثمان کو سمجھ نہیں آئی، مولا علی کو سمجھ نہیں آئی، وہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے اسے بھی سمجھ نہیں آئی، تیرے مولوی کو زیادہ سمجھ آئی ہے. آخر جی کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس قرآن کو تو نے پڑھا ہے تجھے کہیں سے ملا ہے، اور یہ قرآن سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا اور زبان رسالت سے نور کا یہ سمندر جاری ہوا اور قلم سے کاغذ پر اسے قید کیا گیا. پھر کتنی صدیوں بعد تو نے پڑھا ہے اور مصطفیٰ نے اس کو خود لکھوایا، سامنے بیٹھ کر لکھوایا. اور جو حدیث ہے وہ بھی میرے نبی کی زبان سے نکلی ہے، اور میرے نبی کی زبان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب تو اپنی زبان سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام میں رب ذوالجلال کا ہوتا ہے. تو یہ جو فتویٰ مڑ رہے ہو تو میرے مصطفیٰ کے اوپر، یہ فتویٰ سرکار کے اوپر خالی نہیں جا رہا، یہ اللہ کی ذات پر بھی جا رہا ہے. یا تو پھر حدیث میں مسئلہ یا پھر قرآن میں مسئلہ. نہ حدیث میں مسئلہ ہے نہ قرآن میں مسئلہ ہے، مسئلہ پڑھنے والے میں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ پڑھنے والے میں ہے. قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، اس کا معنی یہ بنتا ہے کوئی شے، کوئی آنکھ رب ذوالجلال کا احاطہ نہیں کر سکتی. احاطہ سمجھتے ہو؟ یہ سپیکر ہے نا، اس کا ایک احاطہ ہے، اتنی لمبائی اتنی چوڑائی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ پنکھا ہے، اس کا ایک احاطہ ہے، ایک خاص دائرے میں گھومتا ہے، اس سے زیادہ نہیں گھومتا. انسان ہے، اس کا احاطہ ہے نا. بھی کسی کو دیکھ لو آپ سمجھ جاؤ کہ بھی اتنی قد کاٹ ہے، اتنا موٹا ہے، اتنا پتلا ہے. مسجد ہے، اس کا احاطہ ہے کہ ایک خاص حصہ ہے، اسے مسجد کہا جاتا ہے، اس سے باہر آپ جوتے پہن سکتے ہیں، جب مقدس حصے میں آئیں گے تو آپ جوتے اتار کر آئیں گے. ایسا ہی ہے نا، ہر چیز کا احاطہ ہے. رب ذوالجلال کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کا قد کتنا بڑا ہے، اس کا ہاتھ کتنا لمبا ہے، اس بات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. ورنہ میرے مصطفیٰ کا دیکھنا تو بڑی دور کی بات. مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا اے مولا علی ذرا یہ تو بتاؤ جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ مولا علی نے فرمایا تم کبھی کی بات کرتے ہو؟ علی جب سر سجدے میں رکھتا ہے اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ رب ذوالجلال کا دیدار نہیں کر لیتا. تم نبی کی بات کرتے ہو، مولا علی فرماتے ہیں سر سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ رب ذوالجلال کو دیکھ نہیں لیتا. اور سفیان نے نا ایک رمز بیان کی ہے، فنا فی الرسول. ایک مقام آتا ہے کہ بندہ اتنا حضور کی محبت میں گم ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں جہاں دیکھتا ہے اسے جلوے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں. اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول. اور جب بندہ فنا فی الرسول میں مستغرق ہو جاتا ہے تو فنا فی اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے، چاہے انسان دیکھے تو اسے کوئی اچھی لگے کوئی بری لگے، کسی میں نقص ملے، لیکن وہ جہاں بھی دیکھتا ہے اسے جلوے خدا کے نظر آتے ہیں. آنکھیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. اگر دیدار نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کیوں کہتے اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، اے اللہ اپنا دیدار کرا. نبی ایسی ڈیمانڈ کرتے ہی نہیں جو پوری نہ ہو سکے. ربی ارنی، اے اللہ اپنا دیدار کرا. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. اچھا یہاں بھی ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی دیکھا تو نہیں تھا نا، وہ پہاڑ پر تجلی گری اور وہاں پہ آپ نے دیکھا اور آپ یہ تو ترجمہ کرتے ہیں بے ہوش ہو گئے. ہم بے ہوش ہو گئے بھی ترجمہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ کی یاد میں گم ہو گئے.
کوئی پڑھنے والا یہاں بیٹھا ہو نا تو وہ کہے کہ یہ سائقہ کا معنی بنتا ہے بے ہوش ہو گئے، مولوی صاحب نے کہا کہ گم ہو گئے، کیونکہ یہ نبوت کے ادب کا تقاضا ہے کہ اس پہ ایسا جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکا یہ کہے کہ یہ جو شخص ہے یہ میری ماں کا قسم ہے، میری ماں کا خامد ہے، کہے تو ٹھیک رہا ہے اپنے باپ کو، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جملہ استعمال جملہ استعمال نہ کرے۔ والد کہے، بابا کہے نا، اسی طرح یہ جملہ اب جیسے حضور کے بارے میں یہ حدیث ہے نا کہ ایک سردار کی بیٹی پکڑی گئی چوری کرتے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا کہ حضور سردار کی بیٹی ہے، بڑا خاندان ہے، کو رعایت کر دیں، تو حضور نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی یہاں ہوتی، حضور نے نام لیا تھا، لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا، حضور نے فرمایا میری وہ بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا۔ لیکن محدثین کہتے ہیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر سیدہ کا نام بھی نہ لو، یہ ادب کا تقاضا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں وہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، اللہ کے نبی موسیٰ پیغمبر نے یہ دعا اللہ سے 9 مرتبہ مانگی ہے۔ کتنی دفعہ؟ پیچھے والے محبت سے بولیں، کتنی دفعہ؟ 9 مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، ربی ارنی، دیدار کرا۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک تحفہ دیا ہے میرے مصطفیٰ کو، وہ نماز ہے۔ 50 نمازیں دی، سرکار نیچے آئے تو آسمان پر ملے موسیٰ پیغمبر، کہنے لگے اللہ کے نبی قوم بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں، اتنی نمازیں آپ کی امت پڑھ نہیں سکے گی، جائیں اللہ سے کہیں کمی کریں۔ آپ واپس گئے، اللہ نے 5 نمازیں معاف کر دی، پھر واپس آئے، عرض کی آقا یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گی، جائیں معاف کرائیں، پھر گئے، اللہ کے نبی 9 مرتبہ حضرت موسیٰ پیغمبر سے ہو کر اللہ کے پاس گئے، اللہ سے ہو کر موسیٰ پیغمبر کے پاس آئے، 45 نمازیں معاف ہوئی۔ یہاں صرف نمازیں معاف نہیں ہو رہی تھی، نماز معاف کرنی ہوتی، اللہ علم غیب جاننے والا ہے، اس کے علم غیب جاننے میں کوئی شک نہیں۔ پہلی دفعہ وہ رب جان گیا تھا کہ یہ جو بھیج رہا ہے یہ ایک دفعہ نہیں 9 مرتبہ بھیجے گا، اور میں ایک ہی دفعہ میں معاف کر دوں، لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ موسیٰ پیغمبر نے دنیا میں دعا مانگی تھی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ کی آنکھ میں وہ سکت نہیں تھی، جلال خدا کو دیکھ لیتا، اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا سونا محبوب آئے گا، اسے میں اپنا دیدار کروں گا، اس جمال مصطفیٰ کے اندر جلال رب الجلال کو دیکھ لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیدار کیوں نہیں ہوتا؟ دیدار تو ہوتا ہے، آنکھ چاہیے۔ معراج، یہ معراج پورا سال بھی بیان کی جائے نا، اس کا ایک ایک باب بھی بیان کیا جائے، تفصیل کیا مختصر بھی بیان کیا جائے، بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن معراج سے کچھ سبق سیکھیں میرے بھائیوں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں رونا سیکھیں۔ دنیا کے لیے بھی تو روتے ہو نا، فلمیں ڈرامے دیکھ کر بھی روتے ہوں آپ کو۔ آج کل تو اتنا نرم دل آ گیا ہے کہ کوئی ایموشنل ویڈیو چل جائے، بڑے بڑے بندوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر ہو، اللہ کے خوف کا بیان ہو، آنکھیں نم ہی نہیں ہوتی، دل پتھر ہو گئے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کو وہ آنکھ بڑی پسند ہے جس آنکھ سے خوف خدا سے آنسو نکلے۔ آپ دیکھیں یہ مسجد اقصیٰ کو کیوں چنا گیا ہے معراج کے لیے، سارے نبی وہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ قادر ہے، وہ چاہتا تو بیت اللہ سے بھی اٹھا دیتا نا، معراج وہاں سے بھی ہو سکتی تھی۔ یہ بیت المقدس کیوں بلایا گیا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات میں سے بہت سی وجوہات یہ ہیں کہ انبیاء کرام نے وہاں خطاب کیے ہیں، درس تدریس کی ہے، امت کو سمجھایا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک ستون تھا جو نبی کی یاد میں روتا تھا، ایک نبی کی یاد میں، میرے اور آپ کے نبی کی یاد میں روتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرا رونا سچا ہے، اب تجھے ایک نبی نہیں، پہلے 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبر ہوں گے، ان سے ملاقات ہوگی، پھر آخر میں اس محبوب زمان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس کھجور کے تنے کو دیکھ لیں جس پر بیٹھ کر میرا اور آپ کا نبی خطاب ارشاد فرماتا ہے۔ صحابہ نے لکڑی کا ممبر تیار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیٹھ کر خطبہ دیا، تو مسجد کے ایک کونے سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے اونٹنی کا بچہ اس سے لے لیا گیا ہو اور وہ ماں روتی ہے، ایسے رونے کی آواز آتی تھی۔ صحابہ نے ارد گرد دیکھا وہ یہ وجہ کیا ہے، کون رو رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا محبوب جاؤ اور اسے جا کر تم نے منانا ہے۔
جو آنکھ بھی نم ہوئی ہے مصطفیٰ کی یاد میں، اللہ نے نبی کو اس کے پاس بھیجا ہے۔ شیخ ابن العربی کے بارے میں مجھے پتہ چلا، دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ادب ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اہل کتاب ہے نا، کسی بھی نبی کو ماننے والی قوم ہے، چاہے وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، آپ ان کے بچی سے پوچھیں نا، جبرائیل کا نام وہ جانتے ہوں گے، جبرائیل فرشتے کا نام جانتے ہوں گے، اور اللہ کے کتنے فرشتے ہیں ان کے نام علماء کو بھی نہیں آتے، صوفیاء نے بھی نہیں لکھے، سب کے نام کسی کو نہیں آتے، لیکن جبرائیل کا نام سب کو پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ڈیوٹی بڑی ہے، ہر نبی کے پاس آیا ہے، یہ ڈیوٹی ملی کہاں سے ہے؟ اللہ نے آدم پیغمبر کے مجسمے کی جب تخلیق فرمائی، وہ مجسمہ آدم پیغمبر کا تھا، لیکن اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ وہ سجدہ دیکھنے میں ظاہراً تو سجدہ آدم پیغمبر کے مجسمے کو تھا، لیکن حقیقت میں وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو ہو رہا تھا۔ اللہ نے ادب کی وجہ سے یہ مقام دیا کہ یہ پہلا فرشتہ تھا جبرائیل امین جس نے اپنے سر کو جھکایا۔ اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کے پاس اپنا مقدس پیغام لے جانے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ ادب۔ شیخ ابن العربی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیدار کرایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن العربی جانتے ہو میں نے تجھے اپنا دیدار کیوں کرایا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ولی تھا جو اپنے آپ کو ولی کہتا تھا، لیکن حقیقت میں منصب ولایت پر نہیں براجمان ہوا تھا، منصب ولایت کا حقدار نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو اللہ والا کہتا تھا، اللہ کا ولی کہتا تھا۔ تو نے اس کا ولی ہونے کی وجہ سے ادب کیا ہے، میں نبی نے تجھے اپنا دیدار کرا دیا ہے۔ ایک آنکھ کو نم کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں، اور یاد رکھیے گا مفتی صاحب اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں انہی کا سبق ہے، انہی کی خیرات ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان کی یہ تحقیق تھی، وہ فرماتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، مورخین کو دیکھا، سنا، پڑھا، اور ان سے میں نے ایک بات ضرور سیکھی ہے کہ جو بندہ بھی صدق کے دل سے اپنے تن اور من کو پاک اور صاف رکھے اور یہ ارادہ کرے کہ مجھے جلوہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے، موت بعد میں آتی ہے، اللہ اسے دیدار مصطفیٰ پہلے عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے نبی کی یاد میں کبھی آنکھ کو نم کریں، کبھی اس نبی پر درود پڑھیں، اور درود یہ ایسی چیز ہے کہ بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں ان گھر والوں پر نازل فرما دیتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھا کریں۔ میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔